دینی خدا بند متعال دعا ہے کہ پروردگار اللہ تھوڑا اس لحظہ دوتے اس عظیم بارگاہ دے اندر آیا قبول و منظور فرمائے اور بانیان اے فرش عذاب چھایا انہاں دی عیسائی و محنت خدا بند متعال اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے اور ساری پہلی دی آخری دعا سارے حجت خدا یوسف زہرا فرزند زہرا دے ظہوری تاجل فرمائے انہیں تمام دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی العبد المعید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الذي كان المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله حسین ادنا مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقتلتهم ومخالفيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم بشمار إلى يوم الدين وبعد يوم الدين وإلى أبد الآبدين ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء وقال امام موسى كاظم علیہ السلام ولایت علی علیہ السلام مکتوبۃ فی صحف جمیع الانبیاء صلوات زیادہ دیر انتظار نہیں کرونی بس خدا بند متعال نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب دے اندر ایک بڑا اعلان فرمایا وہ اعلان کیا فرمایا ولایت دا اعلان فرمایا کچھ لوگ موضوع میرا ولایت ہے اور کتاب جس کتاب دے اندر ایک درج ہے موضوع اس دا نام حوالہ دیتی ونیا اس دا نام 100 موضوع 500 داستان جا کے چیک کر لی ہوئے دوسری جلد دے اندر اس صاحب کتاب نے لکھیا اس ولایت دے موضوع دے ہوتے بہت خوبصورت کلام اس نے فرمایا کہ پروردگار اللہ نے فرمایا لا يتخذ المومنین الکافرین اولیاء اعلان کر کے پروردگار اللہ نے فرمایا جیڑے تو سب مومن ہی وے مومنہ نال گل کر کے پروردگار اللہ نے فرمایا جیڑے تو سب مومن ہی وے مومن نو چاہید ہے اپنے سران دے ہوتے سر پرست کا کافر نو نہ بنائے کیوں سوال کریں پروردگار اللہ کافرانو سر پرست کیوں نہ بناؤں تو صرف مومنانو کیوں آکھا کہ مومن جڑے تسا ہیوے تسا کافرانو سر پرست نہیں بنوایا خوبصورت جملہ دیون لگا پروردگار اللہ دی آواز آئی آکھن لگا پروردگار اللہ او تا اتنے کم بختن او جیرے میں کریم پروردگار اللہ نو واحد لا شریک نہیں منے دے او اے میرے مرتضی علی نو حیدر کرار کیویں منے سے این گالو پروردگار اللہ نے فرمایا کافرانو سرپرست نہیں بناونا کیونکہ او وحد لا شریک مینو نہیں منیں دے او
علی حیدر کرار نو کیے منے سے اس دے زمن دے وچ اسی آیات دے مطابق اسی آیت دا ترجمہ کر دے ہویا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب دیتا اور ایسا جواب دیتا کہ دنیا آلیاں تو منہ بند کر کے رکھ دیتا اور توجہ دیکھ سا کتنی تسا مومنہ دی اور کتنی جھلک کے دوارے دلہ دے اندر پیر مولا علی دی پروردگار اللہ نے جس ٹائم اعلان فرمایا اگر پہلی آیت یاد ہوئے تو پروردگار اللہ نے فرمایا کہ تسا مومنہ نے اپنے سران دے اس دے کافرانو سرپرست نہیں بناونا اس دے زمن دے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ولایت علی علیہ السلام مکتوبت فی صحف جمیع الانبیاء امام موسیٰ کاظم نے فرمایا جملہ انبیاء دے صحیفیاں دے وچوں افضل ترین عبادت دنا ولایت علی ابن ابی طالب ہے جملہ انبیاء دے صحیفیاں دے وچوں افضل ترین عمل دنا عبادت دنا ولایت علی ابن ابی طالب ہے اس گالوں اسا اتنا دم بھریا ہویا دم کیوں بھریا ہویا کسی نے حضرت مولا علی کو پوچھا سوال کیتا کہ اے امام کہ بروز قیامت جس ٹائم نفس نفسی دا عالم ہو سی کوئی کسی نو جانا والا کوئی نہ ہو سی ماں پیو تو بھائی سی پیو ماں تو بھائی سی ہر کوئی بیٹا ماں تو بھائی سی بیٹی ماں تو بھائی سی نفس نفسی دا عالم ہو سی اسا تانو کتھا گلے سوں اسا جو اتنی تو انل محبت کرنے ہیں اسا تانو کتھا گلے سوں حضرت امیر نے بہت خوبصورت جواب دیتا حضرت امیر نے فرمایا توانو گولن دی ضرورت نہ پوسی توانو گولن دی ضرورت نہ پوسی اس سوال کی تا دوبارہ مولا ہر نبی دی امت کھڑی ہو سی اپنے نبی دے پیچھے ہر امام دی منن والے اپنے امام دے پیچھے کھڑے ہو سن بروز قیامت اسا تانوں کتھاں گلے سوں تساں پردے دے پیچھے ہو سو کیڑی جگہ دے ہو سو تساں تو حضرت امیر نے فرمایا اے جیڑا میں ترازو لاونے نا اسے ترازو دوتے ہو سی میں علی جس ٹائم ترازو دا نہ آیا اس ٹائم وقت مومنی سارے دیا اس آکھا کہ اے مولا کہ ساریاں اگر نیکیاں ہو ونجن تھوڑیاں تے ترازو ہوئے تو آدھے ہاتھ تھی وعدہ سا کے کرے سے ساریاں برائیاں ہو ونجن زیادہ نیکیاں ہو ونجن تھوڑیاں تے ترازو ہوئے تو آدھے ہاتھ تھی وعدہ سا کے کرے سو امیر کائنات نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا حضرت امیر کائنات نے فرمایا گھبراون دی کوئی ضرورت نہیں تسا مومنہ نو گھبراون دی ضرورت نہیں کیوں مولا سانے گھبراؤں فرمایا جس ٹائم توڑیاں نیکیاں اور توڑیاں برائیاں پلڑے دے اندر رکھیں دے پائے ہو سکنا جس ٹائم توڑیاں نیکیاں کم ہوئے لگ سن اس ویلے میں حکم دے سا ملائکہ نو اس انہ دے جس نیکیاں جتا رکھیاں ہوئے جتا نیکیاں کم ہو گئی ہیں انہ دے اندر ساری 14 دی محبت جیڑی انہ دے دلہ دے اندر ہے او ولا رکھو بد میں دے دا اے ولا دا وزن زیادہ ہوندہ یا توڑیاں برائیاں دا وزن زیادہ ہوندہ یا علی یا علی فرمائنے حضرت امیر کائنات نے فرمایا تسا گھبراؤ نہیں تسا مومن گھبراؤ نہیں تسا کیوں گھبران دے ہو جس ٹائم تسا آسو میں ملائکہ نو حکم دے سا انہ دے پلڑے جنہیں جھکے ہوئے پائیں اتنا رکھو ساری ویلا جس ٹائم اور رکھے سن ویلا بات امیر کائنات نے فرمایا تو گھبراندہ کیوں ہے بات اس ٹائم میں انہوں نے حکم دے سا کہ ہون تسا ترازو نو آکھو برائیاں اللہ پلڑا ذرا اتے ہو کے دکھاوے وہ کدی ہو سکتا ہوتا نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ 14 دی ولایت ایک پلڑے دے اندر آئی پئی اور 14 دے دم بھرا ہویا ایک پلڑے دے اندر آیا پیا اتنا زیادہ خوشی نہ ہو اگے فرمایا اگے امیر کائنات نے فرمایا کہ انہاں بندیاں نال کم ہو سی جیڑے بندے سادے محب ہو سے ہن میں اتنے نقطہ لاؤنا چاہنا محب کون ہوندا سوال بندا محب کون ہوندا محبت کرنا اللہ کون ہوندا فقط اور فقط زبانی کلامی امام نہیں مننا امام دیوی مننی ہے کہ امام کیا ہے امام دی منیسو تتا امامہ نے ساری شفاعت کرنی اگر امامہ دی نہیں مننی
سارے استاد محترم قبلہ رضی شاہ صاحب بڑے خوبصورت جملہ فرمائنے او فرمائنے کہ زیادہ تو زیادہ پوچھی اسا مومنہ گل ہو سی کیوں زیادہ پوچھ ہو سی اس گالو پوچھ ہو سی کہ تُسا تا منیا ہاں چلو دو جاندی ہور گالو نہ تا منیا کوئی نہ تُسا تا منیا ہاں من کے بھی تُسا انہاں دی سیرت تے عمل نہیں کیتا سیرت تے عمل نہ کرن دا نتیجہ ہون اے ہو سی کہ وہ جڑی تو انہوں تے سزا ملنی فقط اے دل اچ نہ ہوئے ذہن اچ نہ ہوئے کہ ساری بخشے جو یقیناً بخشے چھے لیکن اے بھی دل اچ ہوئے کہ جیتا ہوں اتنے معصومین ہستیاں اتنا بڑا عمل کر کے دنیا نو دکھا کے گئے اس امام نو منن والے آساں جڑے ساری رات عبادت پروردگار وچ گزار کے گئے اور سارا جیاں مومن دن دے اندر 5 وقت جس ٹائم اذان آندی ہے کتھے گم ہوندا اگر 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا اور فقط زبان کلامی امام منیندہ تو اس دا امام حامی و مددگار نہیں ہونا کیوں نہیں ہونا امام اگر اسے سوال کرے مثلا ایک ہی مثال لیتی ونیا مثلا سامنے اے روڈ ہے روڈ تے اللہ نہ کرے کسی دا ایکسیڈنٹ ہو ونیا اور دنیا تو چلا ونیا اور اس دے چہرے دوتے ریشی اطہر مثلا کوئی نہیں اور سارے یقین ہے مومنہ دا اتھے میں ایک پیغام دے ونا اور غور کرے سو پیغام کیڑا اس مثال دینا جس ٹائم دنیا تو اسا سادہ عقیدہ ہے کہ جس ٹائم اسا دنیا تو ٹرنا سارے امام سارے سراندی آمنے ہن مثلا فرض کیتا کچھ لازہ سوچو ذہن دے اندر کہ اسا دنیا تو ٹرنا امام سارے سراندی آمنے اور جس ٹائم امام سراندی آوے اور ملک الموت روح قبض کریں دی پئی ہوئے اس ٹائم ملک الموت امام تے سوال چا کرے مولا اے توڑا محب ہے دنیا دے ہوتے لیکن تو سن جڑے محباں دے نشانیاں دے سیاں ان دے جو تا ہی کوئی نشانی نظر نہیں آندی انہیں جو ہی کوئی نشانی نظر نہیں آندی اور تُسا فرمائیں دے پائے اس دی موت بھی تلخی نہ کرو میں کیویں تلخی نہ کرا اس ٹائم اپنے امام میں شرمندہ نہ کرائے کیوں شرمندہ شرمندہ ہی گالو امام حسن کہ آخری ویلے ایک ملک الموت کے سامنے میرے محب اور حبدار نے میری اتنی تلخ کلامی کرے کیوں اس وجہ تو فقط اور زبان نل منے ہاں اگر زبان دے نال دل و دماغ نال سوچینا کہ امام اصل آدھے کے کوئیں تو وقت ایک کم نہ کرے ہاں اور اس دے لیٹڈ اللہ نے ہر انسان دے ہوتے کوئی نہ کوئی واجبات رکھیں کوئی نہ کوئی مستحبات رکھیں کوئی نہ کوئی مکروحات رکھیں کوئی نہ کوئی مطہرات رکھیں اکثر لوگاں نے دے مثلا چھوٹے پیشاب دے ہوتے بانے جس ٹائم کوئی لوٹا ہاتھے نہیں ہوندہ او بھائی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا امام دی ذات دے ہوتے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جیڑا بندہ چھوٹا پیشاب یعنی طہارت کریں دے ویلی مثلا پانی استعمال نہیں کریں دا اگر اس نو پتہ چل ویندہ کہ اس دنیا تو بعد میرے تے فشار قبر کیسا ہونا وقت امام نے فدسیا کہ فشار قبر کیسا ہونا امام نے فرمایا کہ ایک ازدہا ہو سی اتنا زہریلا ازدہا ہو سی کہ اگر دنیا دے ہوتے وہ ایک سا مارے چاہیے دنیا دا جتنا سبزے ختم ہو گئے سی فرمایا اے اس دی سزا ہو سی جیڑا بندہ پیشاب دے ٹائم پانی استعمال نہیں کریں گا اتنا حقیر سمجھ دے مثلا چھوٹے چھوٹے مسئلے ہونے جس آخرت دے وچ کتنا بڑا انجام ہونے اسانو پتہ ہی نہیں ہے اس واسطے سیرت معصومین دا مطالعہ ضروری ایسا کچھ کہہ کرے نہیں ہے مثلا سارے تے اللہ نے کوئی اگر آزمائش چھوڑ دیتی اگر آزمائش سارے دے آگئی تو اسا پروردگار اللہ دی بارگاہ تو دور نکل وینے ہیں او بھائی کدی سوچے ہی کہ فقط سارے دی آزمائش نہیں آندی آزمائش تا انبیاء تے بھی آیا مثال دے ہونا چاہنا کیویں آزمائش انبیاء تے آیا حضرت ابراہیم نو اللہ نے مال عطا کیتا اتنا مال عطا کیتا کہ دنیا دے وچ کوئی حضرت ابراہیم دا ثانی کوئی نہیں مال
جس ٹائم اتنا مال عطا کیتا اس ٹائم جس ٹائم پہاڑاں دے دامن دے اندر حضرت ابراہیم ریوڑ چرین دے پائیں اس ویلے پروردگار اللہ نے آکھیا اے جبرائیل جا ہون جا کے میرے خلیل نبی کو لو امتحان تک ہننا ہونے دے کل پتہ تک کرنا کہ میرے نال محبت کریں دے یا جڑا میں مال دیتے مال نال محبت کریں دے جبرائیل آیا بندے دی شکل ہی جبرائیل کوئی عام بندہ نہیں اے ذہنی جو ہوئے جبرائیل جے میں آیا جبرائیل نے اللہ دی تسبیح بیان کی تھی فرمایا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت والروح جس ٹائم اے تسبیح سنی حضرت ابراہیم نے فرمایا پہاڑاں دے دامن وچ مینوں دا کوئی بندہ کوئی شخص نظر نہیں آنا کون ہے جڑا میرے پروردگار اللہ دی تسبیح بیان پیا کریں دے اس ویلے حضرت جبرائیل نے فرمایا میں کوئی عام بندہ نہ لیکن ہیک اے ہے کہ میں تیرا امتحان گھنن آیا اس ویلے حضرت ابراہیم نو پتہ چل گیا کہ میرے تے امتحان دا وقت ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے تو دوبارہ تسبیح سنا اس ویلے حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں پہلے تو میں سنائی فری پہلے تو میں سنائی مفت ہون کوئی پیسے لگ سے کوئی مال لگ سی اگر کوئی مال دے تو میں تو تسبیح سنے نا خدا جی اس ٹائم حضرت ابراہیم نے فرمایا اے جڑا ریوڑ ہے اے ادھا ریوڑ تم گنوائیں لیکن میں کو اللہ دی تسبیح سنا اس ویلے حضرت ابراہیم نے جس نے میں آکھیا کہ ادھا ریور تو گھنوائیں جبرائیل نے فرمایا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت والروح پہلے تو بھی اچھے اندازی جس ٹائم سنایا حضرت ابراہیم دے دل دے اندر پروردگار اللہ دی محبت ودی حضرت ابراہیم نے فرمایا جیڑا ادھا ریور بچہ کھڑا ہے اے بھی تو گھنوائیں ایک دفعہ دوبارہ میں نے تسبیح سنا جس ٹائم دوبارہ تسبیح سنائی حضرت جبرائیل نے فرمایا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت والروح اس ٹائم جس ٹائم دوبارہ حضرت ابراہیم دے دل دے اندر پروردگار اللہ دی محبت دی جھلک بدی اس ٹائم حضرت ابراہیم نے فرمایا ایک دفعہ میں نے دوبارہ سناویں اس ٹائم جبرائیل آکھن لگا نہیں ہن میں دوبارہ تینوں نہیں سنا سکتا کیوں اس وجہ تو تیرا مال ختم ہو گیا ہے اس ٹائم حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مال ہے زیادہ اس مال نو چراون واسطے اس دی حفاظت واسطے تینوں اسی بندے دی ضرورت وہ بندہ میں تیرا غلام بنوے نا تو میں نے ایک دفعہ پروردگار اللہ دی تسبیح سنا جس ٹائم اے حضرت ابراہیم نے آکھیا کہ میں تیرا غلام بنوے نا تو میں کو اللہ دی تسبیح سنا اس نے حضرت جبرائیل نے پہلے تو بھی اچھے اندازی فرمایا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت والروح جے میرے حضرت ابراہیم نے سن گی جی اس ٹائم فرمایا کہ ہون تو میں تیرا غلام ہی ہو گیا سارا مال ہی میرا ختم ہو گیا کاش کہ میرے کو کوئی اور چیز ہوندی جیڑی میں تینوں عطا کر کے ایک دفعہ دوبارہ اللہ دی تسبیح تیرے کو سنا ہا اس ٹائم جبرائیل نے فرمایا پریشان نہ ہو اے اللہ دا نبی پریشان نہ ہو میں کوئی عام بندہ نہ میں نو بھیجے پروردگار اللہ میں ہاں جبرائیل میں آیا بندے دی شکلی تیرا امتحان گنن آ میرے گلے لگون تو ہو گیا امتحان جو کامیاب میں تینو جتنی واری آگ تسبیحاں سنے نہ رہا یا علی اس وجہ تو اللہ نے سادے دیوی کوئی امتحان سکتے جس دفعہ ابراہیم جیسے نبی امتحان دے سکتے تو کوئی سادے دیوی ذمہ داری ہے کہ اسا بھی امتحان دے سکتے ہیں لیکن امتحان دے ہوتے صبر کرنا ضروری اگر اسا امتحان دے ہوتے صبر کر گئے تو بعد کوئی سادہ ثانی نہیں جی مجمع بالکل امتحان کے اندر بیٹھے امتحان دی ضرورت نہیں پونی اس ویلے جدہ سارے دلان دے اندر ہو سی امام دی محبت اگر دلان دے اندر ہو گئی امام دی محبت بات کوئی دنیا دی طاقت تو انہوں روک نہیں سکتی اس وجہ تو او کم کرنے چاہیے جس تو اہل بیت راضی ہوئے او کم نہیں کرنے چاہیے جنہ تو اہل بیت ناراض ہوئے اور ایک جملہ آخری جملہ اللہ دے فرشتے خداوند متعال ملائکہ نو حکم دیں دے کہ اے میرے بندے کچھ نہیں لگ دے انہاں دے ہوتے جتنا ہس سکتے ہو ہسو وہ کتنے بندے ہیں 3 قسم دے بندے بس آخری 3
قسم دے بندے وہ ایسے بندے جنہاں دے اوتے پروردگار اللہ جس ٹائم ناراض ہوندا اس ٹائم ملائکہ نو حکم دے کے آدا اس دے اوتے جتنا ہنس سکدے ہو ہنسو میں پروردگار اللہ انہاں دا کچھ نہ لگدا انہاں جو پہلا بندہ وہ ہے کہ جس نو اللہ نے مال عطا کیتا اتنا مال عطا کیتا لیکن اس دے باوجود وہ بندہ لالچ کریندا مثلا کیسے لالچ کریندا اللہ نے اس نو مال عطا کیتا اس دی زمین دے نال اس دی جائیداد دے نال مثلا غریب دی جائیداد ہے زمین ہے اس سے 2 ایکڑ ہے تو اس دی 1 کنال ہے جس ٹائم ایک ٹریکٹر پھیڑ لگا تا اس مزیرے نو کیا آکھیا اس نے آکھیا کہ جڑی غریب دی ہے نا ادھی جٹی ہے والا چھوڑ جس ٹائم ایک کام کریندا بھی ہوندے اس ٹائم پروردگار اللہ فرشتیاں نو حکم دے کے آدا ہے اس انسان دے اوتے اس بندے دے اوتے جتنا ہنس سکدے ہو ہنسو میں پروردگار اللہ اس دا کچھ نہ لگدا کیوں اس واسطے میں پہلے بھی اس نو اتنا مال عطا کیتا ہا اس نو چاہیے ہا میرے کو طلب کریا اور مال لیکن اس کے کیتا اس کنجوسی اس دوسرے دے مال دے اوتے ڈاکہ ماریا دوسرا بندہ کیڑا دوسرا بندہ ہو اس نو اللہ نے دیتی توفیق کہ اے آیا پروردگار اللہ دی بارگاہ دے اندر مثلا نماز پڑھن آیا نماز ادا کرن آیا نماز تو بعد اس نو چاہیے ہا کہ اپنے خانوادے لگا منیا اپنے گھر لگا منیا یا ایسی محفوظ جگہ دے لگا منیا جس دے ہوتے کسی مومن دی احانت نہیں ہوندی پئی لیکن نہیں اے نماز ادا کر کے ادھے نہیں گیا اے اتھا گیا جتھا شریف دی عزت پامال ہوندی پئی ہے اے اتھا گیا جتھا شریف دی عزت پامال ہوندی پئی ہے جتھا لغویات ہوندے پئی ہیں ایسی محفل دے اندر جس ٹائم اے ویندے گیا کتھوں اے پروردگار اللہ دی بارگاہ چوں لیکن جس ٹائم ایسی محفل دے اندر ویندے اس ٹائم پروردگار اللہ ملائکہ نو حکم دے کے آدھے اس بندے دا مائیں ہون کچھ نہ لگدا اس تے جتنا ہنس سکدے ہو ہنسو تیسرا بندہ نہیں تیسری عورت ہے اے میری ماما بہنہ دے حصے دا آخری پیغام ہے تیسری عورت ہے کہ دنیا دے ہوتے ایک عورت 3 بندیاں نو واصل جہنم کروے سی او کیڑے 3 بندے ایک بھیرا ایک شوہر کچھ بولو تو صحیح ایک شوہر ایک بھیرا ایک اس دا گھر آلا شوہر ہو گیا بھیرا ہو گیا اس دا والد ہو گیا انہاں 3 بندیاں نو ایک کرے سی جہنم میں گھنوے سی کیوں کہ جس ٹائم اے بالغ ہوئی اور اس دے ہوتے ہی پردہ واجب لیکن اس پردہ نہیں کیتا اس اے بھیرانو کیوں گھن کے ویسی بھیرا دی غیرت کی دے گئی جس ٹائم اے مستور گھر کو باہر نکل دیئے با حجاب نہیں ہوندی اس ٹائم اس بھیرا دی غیرت کی دے گئی اور اس شوہر دی غیرت کی دے گئی جس دی ناموس آئی اور اس والد دی عزت کی دے گئی جس دی ناموس آئی اور گھر دی اس وجہ تو 3 بندیاں نو ایک عورت جہنم گھنوے سی اور کس ویلے پروردگار اللہ فرشتیاں نو حکم دیندا کہ اس عورت سے ہسو جیدہ اس دا روح ہونا پرواز دنیا دے ہوتے اس پردہ ہی واجب پردہ نہیں کیتا لیکن جس ٹائم اس دا ہونا روح پرواز اور اس نو کفن دیتا ویندہ کفن دے وچ لپیٹ کے لہد جو اتارے ویندے نا اس ویلے پروردگار اللہ فرشتیاں نو حکم دے کے آدھا اس عورت دے جتنا ہنس سکدے ہو ہنسو میں پروردگار اللہ اس دا کچھ نہ لگدا دنیا دے ہوتے میں کیتا اس تے پردہ واجب لیکن اس پردے دی لت نہیں رکھی اور ہون جس تے میرے بارگاہ جاندی پہ یہ کفن پا کے آمن دی ضرورت کیا ہون اس نو کفن پاون ضرورت نہیں جس ٹائم پردہ واجب بھئی اس ٹائم پردہ اس کرنا آئی اور نامی دی ڈھلی دیگر امام حسین نے ایک مجلس دا اہتمام کیتا جی میں کہ دوسرا مجلس کیجی بیٹھے ہو ایمیں حضرت امام حسین نے مجلس دا اہتمام کیتا اس مجلس دا مجمع اوہا جائیں صبح کس وجنا ہا مثلا انصار ہیں مہاجرین ہیں او ہیں جنہیں صبح کس وجنا ہا اور تسا بیٹھی ہو دریاں تے چٹائیاں تے او مجمع بیٹھائی تلے ریت تے او بیٹھے ہیں تلے ریت تے جس ٹائم اے مجلس دا انعقاد ہویا
اس ٹائم حضرت امام حسین نے کچھ گلہ کی جائیں انصارہ نال فرمایا کہ میں توارے تو بیعت دا ہاتھ اٹھیندہ پیاں ہاتھ چاہندہ پیاں تُسا جتھا ونجنا لگے ونجو اے جڑی فوج ہی کھڑی ہے اے ہے میری دشمن تو آدھی دشمن نہیں تُسا اگر ونجنا ہے تو لگے ونجو میں بیعت چاہندہ پیاں اس ویلے حضرت امام حسین نو آدھیں اگر ایسا ہون چھوڑ کے لگے ونجو کل دنیا دے کسی کونے دیتا ودے ہو سنا کوئی لوگ آکسیں کہ آخری دی فرزند رسول کو چھوڑ کے آ گئے کہ اساں کیا جواب دے سوں اس ویلے حضرت امام حسین نے فرمایا گھبراؤ نہیں میں تمہارا ایک بہانہ بنے نا تُساں گھبراؤ نہیں میں تمہارا ایک بہانہ بنے نا بہانہ کیڑا ہے میں نے ہن بال تسے بال ان پیاسے میں ایک بال دا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ ہی دینا اتنے دور نکل ونیو کل شام دے ٹائم میں دیونن غربت دے ہو کے اتنے دور نکل ونیو کہ میرے غربت دے ہو کے تُساں نہ سنو اس ویلے آدھے نہیں اسا چھوڑ کے دعا کو نہیں ونجنا جس ٹائم نین ویندے پائنا اس ٹائم حضرت امام حسین دا منہ پھر گئے مدینے آلے پاسے آدھے نانا اپنے صحابی بھی ڈٹھے آنی بلینا ہمیں آندے کوئی نہیں میں بھیجینا ویندے کوئی نہیں فرق اتنا ہے تو بلینا ہمیں آندے کوئی نہیں میں بھیجینا ویندے کوئی نہیں اس ٹائم حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اگر نیوے جو ویندے تو آپ کو میرے نال محبت کیا ہے اس ٹائم فرمینے کہ محبت دا دامن کیویں توارے اسا دسوں اسا بیان کروں اتنی سال کو محبت ہے توارے نال کہ اگر تُسا دنیا تو ساڑے تو پہلے چلے گئے اسا جیندے جیب مروے سوں اس ٹائم حضرت امام حسین نے فرمایا ایک نو صد کے فرمایا اے بریر آ تیری جنت ہے اے زہیر اے تیری جنت ہے جس ٹائم اے مقام دکھا چھوڑیا اس ٹائم اے رات عبادت واسطے ہے جس ٹائم عبادت واسطے رات مکی تے شام ڈلی نا ڈاویں دی دیگے بس ترے وین کرنے ڈاویں دی ڈھل دی دیگے لاشاں دی آدھی حسین مولا نے ترے ڈکھے اندازی جو وین کیتن اتنے ڈکھے کیتن جو کربلا دی زمین ہلی ہے لاشیں ہلی ہیں فضا ہوا پوچھن لگے یہ مولا کٹھا کو تا کوئی حقلہ نہیں مریندا تُسا کیوں حقلہ مرین ہو اس ویلے حضرت امام حسین نے جڑے ترے ترلے کی دینا کٹھا نال اپنے اصحاب نال انصاران نال جڑے کوہی کھڑے ہیں انہاں نال جنہ لاشاں دی آدھی جا کھڑے ہیں مقتل علیہ لکھی ہے مقتل علیہ نہ لکھے نہ کدی نہ پڑھے ہاں جرت نہ کر رہا مقتل علیہ لکھے کیفیت کیا ہے امام حسین دی کیفیت بیان کی تھی مقتل علیہ فرمایا امام حسین دی کیفیت اے ہے لاشاں دی درمیان ایویں ٹردا ودا ہا جویں بڈھڑی ماں جوان پتر دے لاش تے آندی ہے جس ٹائم ایک کیفیت بیان کی تھی اس ٹائم اے مقتل علیہ ایسے ڈکھے وین لکھے نہیں امام نے جڑے امام نے ترے ڈکھے وین کی تھے بس وہ ترے وین پڑھنے پہلا وین فرمایا حضرت امام حسین نے لاشاں دی درمیان جا کے فرمایا یا ابطال السماء یا فرسان الحجاب آدھے میرے سونے شاہ سوارو میرے بہادرو کن ڈر گئیو راتی دادا ہمیں لگے ونیو تو سوائندے کوئی نہ ہاوے آج اٹھو دیکھو تا صحیح میں وہ حسینہ تو آکو حقلہ مرنا تو سامے کو جواب نویرے نے تو جانداز بدلے حسین حسین آدھے اینا اینا بنائی و اینا اینا خوانی حسین آدھے میرے سونے بھیرا میرے سونے بچڑے کن ٹر گئے ہو میں حقلہ مرنا میں کو جواب کیوں نہ دیں دے تیجا انداز بجلے اے دوجا انداز تیجا انداز انج نہیں تیجا انداز ایک دنا چاونا شروع کر چھوڑے آئے حسین آدھے اینا اینا بریر اینا اینا جون اینا اینا مسلم اینا اینا علی الاکبر اینا اینا خلافاس میں ترجمہ نہ کریں گا تو
سمجھدار ہے بس نتیجہ دے ہونا چاہنا حسین مولا ساکو سمجھ نہیں آندی کٹھانو حقلا کیوں مرین دے ہو کٹھانو تا کوئی حقلا نہیں مرین دا ایک دی کسی نو جواب نہیں دین دے حسین مولا دی آواز آندیے قومو النومتکم ایوہ الکرام ودفعوا عن حرم رسول اللہ حسین آدھے حق لائی گالو مرنا دیگر پہ چھین دیئے میرے ٹرن دوے لئی آگی ہے ای گالو حق لا مرنا جو میری بین دا برکا کر لائے کوئی اٹھیا جڑا زینب دا برکا بچاوے خیام کر لے اس ٹیم جس ٹیم حق لا مرنا کھڑائی کوئی آواز نہیں آئی اس ٹیم آدھے واللہ حافظ کننا اردو سا اللہ دے حوالے اللہ لعنت اللہ علیکم